ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ آج کے مجلس میں اس بات کے متعلق بات کریں گے کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی. اور کل یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جب انتقال ہوا تو تمام اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے. طائف گئے تھے کہ شاید وہ لوگ اسلام لے آئے، لیکن انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. چنانچہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 11واں سال میں حج کے موقع پر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے اور اپنے آپ کے متعلق یہ کہہ رہے کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا، کون ہے جو مجھے یہاں سے لے جائے گا اپنے قبیلے میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے کہ اب میں ہجرت کرنے والا ہوں، کس زمین کی طرف جاؤں، کون ہے جو مجھے پناہ دے گا. اور کل کے مجلس میں یہ بات ہو گئی تھی کہ قبیلہ کندہ کو دعوت دیا، قبیلہ بنو شیبان کو دعوت دیا، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حج کا موقع تھا، بہت زیادہ لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جس طرح ابھی حج کے لیے اگر جائے تو ایک جگہ پر تمام انگلینڈ والے، ایک جگہ تمام ہندوستان والے، تو اسی طرح اس زمانے میں بھی ایسا ہی کچھ تھا کہ انگلینڈ مختلف ملک نہیں لیکن مختلف قبائل کے لیے جگہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبائل کے پاس، دوسرے قبائل کے پاس، یہاں تک کہ ایک قبیلے کے پاس پہنچے تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے، جن کا نام ہے خزرج. اور یہ یاد رکھنا کہ مدینہ منورہ میں اس وقت 3 قبیلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ایک ہے اوس، ایک ہے خزرج، اور نمبر 3 کچھ یہودی تھے. اور یہودی اقلیت میں تھے، یعنی مائنورٹی میں تھے. یہودی کی جو تعداد تھی اوس اور خزرج کے مقابلے میں وہ کافی کم تھا. تو اوس اور خزرج کے لوگ کچھ زیادہ تھے، اور اوس اور خزرج یہ بت کی عبادت کرتے تھے، جبکہ یہود وہ اہل کتاب تھے. چنانچہ جب بھی اوس اور خزرج اور یہود کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی، کوئی جھگڑا ہوتا، تو یہود ہمیشہ ان سے یہ کہتے رہتے کہ تم انتظار کرو اس وقت کا جبکہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے اور نبی آخر الزمان ظاہر ہوں گے. کیونکہ جب نبی آخر الزمان ظاہر ہوں گے ہم ان کی اتباع کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم تم پر غالب آئیں گے. جب بھی ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا تو یہود ہمیشہ یہ لائن یوز کرتے تھے، ہمیشہ ان کو یہ طعنہ دیتے کہ تم صرف انتظار کرو، آج شاید تم ہم پر غالب ہو، تمہاری تعداد زیادہ ہے، لیکن تم انتظار کرو اس وقت کا جبکہ نبی آئے گا اور ہم پھر تم پر غالب آ جائیں گے. اور پھر اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود کو کیسے معلوم تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ بھی اگر ہم کچھ غور سے سنیں، کچھ غور کریں تو یہود مدینہ منورہ میں کیوں رہ رہے تھے؟ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں کہ وہ وہاں رہ رہے تھے، یہ اصل میں اس کے اندر بہت ایک راز ہے. تو پہلے تو جان لیجئے کہ وہ کیسے جانتے تھے کیا ایک نبی نکلنے والا ہے آخر الزمان، یعنی سب سے آخری نبی. تو یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں بتاتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل.
وہ جو اس رسول نبی امی کی اتباع کریں گے جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یعنی تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لگیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل کس طرح ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ صفات بتائے. اور یہ تورات میں بھی مذکور ہے اور انجیل میں بھی مذکور ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی ہے. ایک قصہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خاص چیزیں دے جو پہلے امتوں کو نہیں دیا تھا، اور ان میں سے چند یہ باتیں تھیں کہ جہاں بھی تمہاری امت چاہے گی کہ نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے. پہلے امتوں میں یہ تھا کہ صرف اور صرف وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، گھر میں کہیں باہر ہو تو مثلا ٹیک اوے پر، شاپنگ کے اندر ہو تو ادھر ادھر نہیں پڑھ سکتے تھے، صرف مسجد میں پڑھ سکتے تھے. یہ پچھلے امتوں میں تھا. اس امت ہماری امت کی خصوصیت ہے کہ جہاں چاہو تو نماز پڑھ سکتے ہو. اسی طرح کچھ انعامات میں سے یہ ہے کہ تمہیں یہ انعام دوں گا کہ تم تورات کو زبانی یاد کر سکو گے. لیکن یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے. یہ انعام موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے تھے، میں ابھی بتاؤں گا ان کو کیوں نہیں دیا، لیکن یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ صرف یہ امت میں سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نبی کے علاوہ ان کے امتی بھی کتاب کو زبانی جانتے ہیں. پچھلی امتوں میں صرف ان کے نبی آسمانی کتاب کو جانتے تھے، امتی آسمانی کتاب کو زبانی نہیں جانتے تھے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں یہ انعام دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انعام دینا چاہتے، یہ انعام دینے والے. تو ان کے قوم نے انکار کیا کہ ہمیں تو صرف عبادت خانے میں ہی نماز پڑھنا ہے، جہاں ہو جہاں نماز کا وقت ہو ہمیں وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، ہمیں صرف مسجد میں نماز پڑھنا ہے، تو یہ انعام نہیں چاہیے. اور جو دوسری انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی یا دینے والے تھے کہ تمہاری امت میں سے جو شخص بھی تورات کو زبانی یاد کرنا چاہے تو وہی زبانی یاد کر سکے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سستی اور کہالت کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے تورات کو زبانی یاد کرنا نہیں چاہتے، ہم تو صرف اندر دیکھ کر یاد کرنا چاہتے ہیں، ہم سے کہاں زبانی یاد ہو سکے گی. تو یہ ان کی سستی اور کہالت کی علامت تھی. تو چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اچھا تمہیں یہ نعمتیں نہیں چاہیے تو میں تمہیں یہ نہیں دوں گا، میں کسی دوسرے امت کو دوں گا، اور بلکہ میں اس امت کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوں گا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس قوم کا نبی بنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نبی انہی میں سے ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی میں سے تھے، عرب ہی میں سے تھے، تو ان کا جو نبی ہے انہی کے قوم میں سے ہوگا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کیا کہ یا اللہ آپ مجھے اس امت میں سے بنا دیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہم اجعلنی من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے بنانا. تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں بھی ہوا ہے، اسی طرح انجیل میں بھی ہوا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، اور یہ قرآن کریم میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، قرآن کریم میں ہے وقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول ہوں اور میں اس تورات کو سچا بتلانے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور میں ایک ایسا نبی ہوں جو بشارت دینے والا ہے ایک رسول کا جو میرے بعد آئے گا، اور اس نبی کا نام ہوگا احمد. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام ہوگا اور ان کا نام ہوگا احمد.
اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو دعا کی تھی کہ مجھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے بنانا. اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عطا، وہ ان کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت عطا نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا صفات ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے فرمایا اور بتایا کہ کچھ ایسی صفاتیں ہیں جو قرآن کریم میں بھی ملتی ہے. کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ یہ باتیں تورات میں بھی ملتی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا، مبشرا اور ایک بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا. انت عبدی ورسولی وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی، کہ اے محمد، یہ تورات میں لکھا ہے کہ اے محمد تو میرا بندہ ہوگا اور میرا رسول ہوگا. وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلِ، اور میں نے تیرا نام کیا رکھا ہے متوکل، بھروسہ کرنے والا. اور آپ نہ سخت دل ہوں گے، نہ آپ کی طبیعت سخت مزاجی ہوگی، اور نہ آپ بازار میں چلانے والے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے یہاں تک کہ آپ ایک تیری قوم کو، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ذریعے ایک تیری قوم کو سیدھا نہ کر دے، اس طور پر کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ. یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تورات میں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سنا رہے ہیں. تو حضرت عطا کچھ اور باتیں بھی ہیں اس حدیث میں. تو پھر حضرت عطا فرماتے کہ پھر میں وہاں سے چلا گیا اور میں حضرت کعب کے پاس چلا گیا تھا. اور حضرت کعب یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام کے لانے سے پہلے بہت بڑے ماہر اور عالم. تو ان سے پوچھا کہ کیا صحیح ہے، کیا یہ باتیں تورات میں بھی ہے؟ اس طرح کی باتیں تو ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے، تو کیا یہ باتیں تورات میں؟ تو کہا بالکل. اور پھر حضرت کعب نے کچھ زیادتی کی کہ تورات میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی آخر الزمان جو آخری نبی ہوگا، اس کی مولد یعنی اس کی پیدائش کی جگہ مکہ مکرمہ ہوگی، اور اس کی ہجرت کی جگہ طابہ ہوگی یعنی مدینہ منورہ ہوگی. یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تورات میں. اور اس کی بادشاہت ملک شام تک پہنچ جائے گی، اور اس کی قوم میں یہ صفات ہوگی کہ وہ بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کریں گے ہر حال پر اور ہر جگہ پر. اور وہ اپنے اعضاء کو دھوئیں گے یعنی وضو کریں گے، اور وہ اپنے ازار کو باندھیں گے اپنے پنڈلی کے آدھے پنڈلی تک. تو یہ تمام باتیں تورات میں لکھی ہوئی ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات اور انجیل میں بھی تھی. اسی وجہ سے یہود پہلے سے مدینہ منورہ میں رہتے تھے کہ ان کو اپنے تورات میں لکھا ہوا تھا، ان کو علامات سے معلوم ہو گیا تھا کہ نبی آخر الزمان مدینہ منورہ میں ظاہر ہونے والے. اور انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو اگلے ہفتے میں بتاؤں گا ایک بہت اچھا قصہ تبع کے متعلق، جو ایک بادشاہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا اور حضرت ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رکے تھے، تو یہ گھر اصل میں 1000 سال پہلے سے بنا ہوا تھا. کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو اگلے ہفتے اس کے متعلق گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا